دن کے 11 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ رئیسہ کاظمی سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے متعلقہ حکام کو ملک میں ہنرمند افرادی قوت کے لیے خصوصاً نرسنگ کے شعبے میں تربیتی پروگرام تیار کرنے کی ہدایت کی ہے۔ برطانیہ نے پاکستان میں ماحولیاتی تبدیلی کے بحران سے نمٹنے کی کوششوں میں مدد دینے کے لیے اپنی سرمایہ کاری بڑھانے کا اعلان کیا ہے۔ اسرائیلی فوج نے آج غزہ کے سب سے بڑے ہسپتال الشفا پر دھاوا بول دیا، جس سے ہزاروں مریضوں کی زندگیوں کو شدید خطرات لاحق ہو گئے ہیں۔ اور عالمی کپ کرکٹ ٹورنامنٹ کا پہلا سیمی فائنل آج ممبئی میں بھارت اور نیوزی لینڈ کے درمیان کھیلا جا رہا ہے۔ خبروں کی تفصیل۔ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے عالمی منڈی کے تقاضوں کے مطابق تکنیکی اور سائنسی مضامین میں وظائف کے فروغ پر زور دیا ہے۔ انہوں نے اسلام آباد میں اعلیٰ تعلیمی کمیشن سے متعلق ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے متعلقہ حکام کو ہدایت کی کہ ملک میں ہنرمند افرادی قوت بالخصوص نرسنگ کے شعبے میں تربیتی پروگرام تشکیل دیے جائیں۔ انہوں نے کہا کہ افرادی قوت ہمارا قیمتی اثاثہ ہے اور ہم ہنرمند افرادی قوت کے ذریعے عالمی منڈی میں اپنا مقام بنا سکتے ہیں۔ انہوں نے صوبوں میں تعلیمی شعبے کے مالی مسائل کے حل کے لیے تمام صوبائی حکام کا اجلاس بلانے کی بھی ہدایت کی۔ اجلاس میں ملک کے تعلیمی شعبے میں چربہ سازی کی روک تھام کے لیے ایک حکمت عملی تشکیل دینے سے متعلق بریفنگ دی گئی۔ برطانیہ نے پاکستان میں ماحولیاتی تبدیلی کے بحران سے نمٹنے اور اس کی روک تھام کی کوششوں میں مدد دینے کے لیے اپنی سرمایہ کاری دوگنا کرنے کا اعلان کیا ہے۔ یہ اعلان برطانوی ہائی کمشنر جین میریٹ نے اسلام آباد میں ایک تقریب میں کیا، جو برطانوی ہائی کمیشن کی جانب سے شہزادہ چارلس کی 75ویں سالگرہ منانے کے سلسلے میں منعقد کی گئی تھی۔ ہائی کمشنر نے کہا کہ برطانیہ کی طرف سے یہ اعلان COP 28 میں ترقی یافتہ ملکوں کی جانب سے قائم کیے گئے اس عالمی فنڈ میں اضافے کی کوششوں کا حصہ ہے، جس کا مقصد ماحولیاتی تبدیلی سے متاثرہ ملکوں کو اس بحران کے منفی اثرات سے نمٹنے کے لیے مالیاتی تعاون فراہم کرنا ہے۔ ماحولیاتی تحفظ کے لیے شاہ چارلس کی بھرپور حمایت کو اجاگر کرتے ہوئے برطانوی ہائی کمشنر جین میریٹ نے خصوصاً پاکستان میں ماحولیاتی نقصانات کے فوری ازالے کی ضرورت پر زور دیا۔ انہوں نے جنگلات میں آگ بھڑکنے کی وجوہات سے پیش کی آگاہی کے منصوبے کو وسعت دینے کے لیے مواصلات کے عالمی نظام کے ساتھ برطانیہ کی جانب سے شراکت داری کا بھی اعلان کیا۔ افغان باشندوں سمیت غیر قانونی طور پر مقیم دیگر غیر ملکیوں کی ان کے ملکوں کو واپسی کا سلسلہ جاری ہے۔ ہزاروں افغان باشندے روزانہ کی بنیاد پر طورخم اور چمن سرحدوں کے راستے واپس افغانستان جا رہے ہیں۔ افغان باشندوں کی اپنے ملک باعزت واپسی کے لیے کیے گئے دیگر اقدامات کے علاوہ مختلف اضلاع میں ان کے عارضی قیام کے لیے ضروری سہولیات سے آراستہ ٹرانزٹ کیمپ بھی قائم کیے گئے ہیں۔ گزشتہ روز 2712 غیر قانونی افغان باشندے اپنے ملک واپس گئے۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں KSE 100 انڈیکس میں 100 پوائنٹس کے اضافے سے کاروبار کا مثبت آغاز ہوا۔ اسٹاک ایکسچینج میں گزشتہ چند ہفتے سے کاروبار میں مثبت رجحان جاری ہے، جو ملکی معیشت کی بحالی کے لیے نگران حکومت کی طرف سے کیے گئے اقدامات اور پالیسیوں کا نتیجہ ہے۔ اسرائیلی قابض فوج نے آج غزہ کے سب سے بڑے ہسپتال کے دروازے توڑ کر اس پر دھاوا بول دیا، جس سے وہاں پناہ لینے والے ہزاروں افراد اور مریضوں کی زندگیوں کو شدید خطرہ لاحق ہو گیا ہے۔ ذرائع ابلاغ کی اطلاعات کے مطابق حملے سے پہلے ہسپتال کی بجلی اور انٹرنیٹ سروس کو منقطع کر دیا گیا اور اسرائیلی فوجیوں نے ہسپتال کے قریب اور اندر موجود صحافیوں کو گرفتار کر لیا۔ حماس نے ایک بیان میں اسرائیل، امریکہ اور قابض افواج کو الشفا میڈیکل کمپلیکس پر حملے کا ذمہ دار قرار دیا ہے۔ اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ اسرائیل کی بمباری اور میزائل حملوں کے نتیجے میں کم از کم 2300 مریض اور طبی عملے کے ارکان کئی روز سے ہسپتالوں میں پھنسے ہوئے ہیں۔ ادھر یونیسیف کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر کیتھرین رسل نے کہا ہے کہ غزہ میں 10 لاکھ سے زائد بچوں کی اکثریت منہدم عمارات کے ملبے تلے دبی ہوئی ہے۔ انہوں نے ایک بیان میں کہا کہ اسرائیلی فوج اب تک 4600 سے زائد بچوں کو شہید اور 9000 کو زخمی کر چکی ہے، جبکہ بہت سے بچے لاپتہ ہیں جن کے بارے میں خیال ہے کہ وہ ملبے تلے دبے ہوئے ہیں۔
پشاور، فاٹا، کراچی وائٹس اور ملتان کی ٹیموں نے پاکستان کپ کرکٹ ٹورنامنٹ کے سیمی فائنلز کے لیے کوالیفائی کر لیا ہے۔ پہلا سیمی فائنل کل پشاور اور فاٹا کے درمیان کھیلا جائے گا، جبکہ جمعے کو دوسرے سیمی فائنل میں کراچی وائٹس کا مقابلہ ملتان سے ہوگا۔ فائنل اتوار کے روز کھیلا جائے گا۔ تمام سیمی فائنلز اور فائنل پنڈی کرکٹ اسٹیڈیم میں کھیلے جائیں گے۔ آئی سی سی عالمی کرکٹ کپ کا پہلا سیمی فائنل آج ممبئی میں بھارت اور نیوزی لینڈ کے درمیان کھیلا جا رہا ہے۔ میچ پاکستان کے معیاری وقت کے مطابق دوپہر 1:30 بجے شروع ہوگا۔ کل کولکتہ میں کھیلے جانے والے دوسرے سیمی فائنل میں آسٹریلیا اور جنوبی افریقہ مد مقابل ہوں گے۔ اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔